مولانا فضل الرحمان تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے. پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہے نا، اب جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا بھی، اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے. اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف FIR لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے. خواتین کی کون تحفظ کرے گا؟ کیونکہ جو وہ حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اتنی بے شرم ہے کہ ان کی تو شرم حیا ختم ہو گئی ہے. ان کے گھر میں شاید ماں بہنیں ساری چلی گئی ہیں چھوڑ چھاڑ کے. کیونکہ اگر آپ اوروں کی ماں بہنوں کے اوپر اس طرح کے باتیں کریں گے تو کیا آپ کی بچی رہ جائیں گی؟ مجھے اس لیے بہت افسوس ہوا، اور میں نے خاص طور پہ یہ پریس کانفرنس ہم نے علیحدہ اس لیے کیا کہ دیکھیے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ پورے پاکستان میں اس وقت سراپا احتجاج ہے. آپ کا خیال ہے عمران خان کی خاطر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ نے حقوق کی پامالی کی ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے کرپشن کے تھرو ہر قسم کا کام کیا. آپ نے صرف اور صرف اپنی کرپشن بچائی. کس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے؟ یہ آئے تھے نعرہ کہ جو ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم فلاں کم کریں گے. ارے کیا مہنگائی کم کی تم نے؟ تو مہنگائی اس وقت آسمان پہ لگی ہوئی ہے. پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. تیل کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہو گئی، اور آپ کا بجلی کا نرخہ کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے NRO مل گیا آپ کو. آپ نے نیب کے قانونوں کی ترمیم اس طرح کر ڈالی کہ آپ چھٹ گئے. آج نیب جو ہے ایڈورٹائز کر رہی ہے کرپشن کے بارے میں، نیچے نام نہیں لکھ رہی اپنا. آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ اس وقت لٹکے ہوئے ہیں ہر طرف کے کرپشن سے انکار کیجیے فلاں. اے نہیں دسیا کہ کنے کیا کرپشن نال انکار کرو. وجہ یہ ہے کہ نیب نے خاک پٹی. اب کہنا کچھ، نیب تو خود اس میں ملوث ہو گئی ہے اور اس نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا اور معاف کر دیا، کیونکہ نیب کے نئے ترمیم کے مطابق یہ سارے بخشے گئے. اور حالات یہ ہیں پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے ہیں. طبیعت ان کی ٹھیک ہے، یورپ کی سیر کر رہے ہیں، اور یہ بھاگے جاتے ہیں چھوٹے بھیا وہاں سے جا کے ان سے وہ لینے کے لیے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے، ہمیشہ یاد رکھیے مرد ضرور احتجاج کرتے ہیں. جس دن عورتیں نکل آئی نا احتجاج کے لیے، یہ میں بتا رہی ہوں، جس دن ساری عورتیں نکل آئی احتجاج کے لیے، آپ سے روکی نہیں جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے بال بچوں کا احساس ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، پوتیاں، نواسیاں، کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے.
پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بیہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ سب جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناحتی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا. اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے، ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے، کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، تم ٹھہرو، تمہارے خلاف FIR کریں گے. اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 FIR ہیں. 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری FIR نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے FIR لکھ ڈالی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا، بھی اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے. اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا، وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف FIR لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے.